السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب کا ہے، تو اے کورس کا ہے یہ۔ تو ہم یہ جو ہے پریکٹس پیپر کر رہے ہیں، مڈ ٹرم ایگزامینیشن کا ہے 2022-2023، کلاس 9 سبجیکٹ اردو، اور اے کورس کا ہے، اور نمبر ہے 003، ٹائم ہے 3 آورس 3 گھنٹے، اور میگزیمم مارکس ہے 80۔ عام ہدایات یعنی انسٹرکشن ہے۔ اس سوال نامے میں کل 14 سوالات ہیں، سبھی سوالات لازمی ہیں ہر سوال کا نمبر اس کے سامنے لکھا ہے، درج ہے۔ جواب تحریر کرتے وقت صفائی اور خشکت کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا سوال نمبر 1 ہے، یہ تو انسٹرکشن تھا آپ کا۔ تو پہلا سوال ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے درج ذیل غیر درسی یعنی جو ہمارے سلیبس کا نہیں ہے، نثری اقتباس یعنی سبق والا اقتباس یعنی پیراگراف ہے، اس کو پڑھیے اور سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جوابات کا انتخاب کیجیے۔ تو یعنی متبادل آپشن دیے ہوئے، اس میں سے آپ کو صحیح کریکٹ آنسر چننے۔ تو میں پیراگراف پڑھ کر آپ کو آنسر بتا دوں گی اور سمجھا بھی دوں گی۔ تو دیکھیے، رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھیں، اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا، جن سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھی۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا، کیونکہ وہ ایماندار جفاکش تھا۔ یہ اہم عہدہ تھا، اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی، انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی سازش کی اور بھٹنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔ جب وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بھٹنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا، مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ قید کر لی گئیں۔ ادھر دلی میں سازشیوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو پیراگراف اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، ایزی سا پیراگراف ہے۔ اب دیکھیے پہلا سوال ہے اس پیراگراف سے متعلق کہ رضیہ سلطان نے کس چیز کو عام کیا۔ تو ہم نے پیراگراف میں پڑھ لیا، رضیہ سلطان نے بھائی چارے کو عام کیا ہے نا، بھائی چارہ۔ اب اگلا کویشچن ہے، رضیہ سلطان نے میر آخور کا عہدہ کس کو دیا۔ تو رضیہ سلطان نے میر آخور کا عہدہ یاقوت کو، جو حبشی غلام تھا نا، اس کو دیا تھا۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، تو التونیا کہاں کا گورنر تھا۔ تو ہم نے پیراگراف میں پڑھ لیا، التونیا جو تھا بھٹنڈا کا گورنر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا کویشچن ہے، رضیہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی۔ رضیہ سلطان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی۔ تو رضیہ سلطان کی شادی جو ہے التونیا کے ساتھ ہوئی تھی نا، بھٹنڈا کا گورنر جو ہے، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے نا۔ اب اگلا 5واں کویشچن ہے کہ بغاوت کو کچلنے کے لیے رضیہ سلطان اپنی فوج کے ساتھ کہاں پہنچی۔ تو رضیہ سلطان اپنی فوج کے ساتھ بھٹنڈا پہنچی تھی نا۔ اب اس کے بعد اگلا کویشچن ہے سوال نمبر 2، درج ذیل غیر درسی شعری حصے کو پڑھیے، یعنی یہ بھی ہمارا سلیبس کا نہیں ہے، شعری حصہ یعنی شعر و شاعری والا ہے، نظموں والا، اور سوالوں کے متبادل جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ تو اس میں بھی ہمیں صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے، قدم بڑھاؤ دوستوں قدم بڑھاؤ دوستوں، چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، چلو کہ سارے راستے دھلے ہیں نور سے، چمن کھلا کھلا سا ہے، افق دھلا دھلا سا ہے، دیے جلاؤ راہ میں وطن کا نو سنگھار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستوں قدم بڑھاؤ دوستوں، سفر کی ابتدا ہے یہ ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو کہ غار ہو نہ لاؤ تم نگاہ میں۔ تو پہلا سوال ہی یہی ہے، دیکھیے شاعر کس کو نگاہ میں نہ لانے کی بات کر رہا ہے، تو پہاڑ اور غار کو ہے نا، پہلے کا یہ آنسر ہے۔ اب اگلا ہم کویشچن دیکھتے ہیں۔ تو اگلا ہمارا کویشچن ہے، یہ دیکھیے کہ منزلیں ہمیں کہاں سے بلا رہی ہیں۔ تو منزلیں ہمیں دور سے بلا رہی ہیں،
سوال نمبر 3 ہے سارے راستے کس سے دھلے ہوئے؟ تو سارے راستے جو ہیں نور سے دھلے ہوئے۔ اب اگلا کویشچن ہے شاعر کہاں دیے جلانے کی بات کر رہا ہے؟ تو شاعر دیے جلانے کی بات کہاں کر رہا ہے؟ راہ میں۔ شاعر نے دھلا دھلا کسے بتایا ہے؟ شاعر نے دھلا دھلا افق کو بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سارے جوابات آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 3 ہے، یہ ہمارا جو ہے درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ کا مضمون لکھنا میں۔ تو بے روزگاری یا کمپیوٹر کے فائدے، تو مضمون آپ لوگ دیکھ لیں گے میری پلے لسٹ کی، مطلب گرامر کا جو پلے لسٹ ہے اس میں مضمون بہت سارے میں نے بنا دیے ہیں، تو اس میں آپ لوگ دیکھ لیں گے، کیونکہ یہاں پر میں ابھی بتا دوں گی تو ویڈیو خواہ بڑی ہو جائے گی، ہے نا۔ تو بے روزگاری اور کمپیوٹر کے فائدے کے مضمون آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اگلا ہے دوست کو خط لکھ کر دہلی کی سیر کے لیے دعوت دیجیے۔ تو دوست کو آپ خط لکھیں گے اس طرح کہ آپ دہلی کی سیر کے لیے دہلی آؤ، ہم دونوں دہلی گھومیں گے اچھی طرح سے اور عمارتیں وغیرہ دیکھیں گے، ہے نا۔ اس طرح آپ خط لکھ کر بلا سکتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھیے کہ کیسے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلا کویشچن ہے اسکول کی لائبریری میں بچوں کے لیے رسالے کی دستیابی کے لیے پرنسپل کے نام درخواست لکھنا ہے۔ تو یہاں شروع میں آپ لکھ دیں محترم جناب پرنسپل صاحب، اپنے اسکول کا نام لکھیں گے، اور بیچ کے میٹر میں لکھیں گے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اسکول کی لائبریری میں رسالے کی کمی ہے، تو آپ پلیز رسالے ہمارے لیے مہیا کرا دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کا شاگرد ہے نا، اس طرح لکھ دیں گے، بہت شکریہ کے ساتھ، ہے نا۔ اب اس کے بعد ہے اگلا کویشچن، سوال نمبر 5 ہے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سبھی سوالوں کے جواب دیجیے۔ تو اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، 5واں سوال نمبر 5 ہے، نمبر 1 قلعہ کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، اس جملے میں قلعہ کیا ہے؟ تو اس جملے میں قلعہ جو ہے اس میں نقرہ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے کٹوری بہت خوبصورت ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کٹوری کی تعریف کی گئی نا، بہت خوبصورت ہے، تو یہ اس میں مقبر۔ اس کے بعد ہے سر سید احمد خان کے نام میں سر کیا ہے؟ تو سر جو ہے خطاب ہے۔ اس کے بعد ہے حامد آخر کار آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اس جملے میں آپ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ تو ضمیر حاضر۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو دیکھیے اس شعر میں جو ہے تجنیس کا استعمال ہوا ہے، صنعت تجنیس، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی سیم الفاظ آتے لیکن اس کے میننگ الگ ہوتے۔ اب نیکسٹ ہے وہ شخص آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، اس جملے میں وہ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ تو وہ جو ہے ضمیر غائب، یعنی سامنے نہیں ہے نا ہمارے، غائب۔ تو اب اس کے بعد نیکسٹ ہے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس شعر میں جو ہے تو اس شعر میں دیکھیے صنعت تلمی، تو تلمی ایسے صنعت کو بولتے ہیں جس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو یہاں پر جو ہے نمرود کی طرف اشارہ کیا گیا نا کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اب نیکسٹ ہے اکبر بادشاہ نے یہاں 50 سال تک حکومت کی، اس جملے میں اکبر کیا ہے؟ تو اکبر جو ہے اس میں معرفہ، کسی خاص بادشاہ کا نام ہوا نا، خاص اس میں خاص یا معرفہ، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے گزرا ہوا زمانہ سبق کا تعلق کس مصنف سے ہے؟ تو گزرا ہوا زمانہ جو ہے سبق کا تعلق انشائیہ، یہ انشائیہ ہے۔ حج اکبر کس کا افسانہ ہے؟ تو حج اکبر دیکھیے منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ اب اگلا ہے 11واں تسخیر کا کیا مطلب ہے؟ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے فریب کھانا۔ اس کے بعد ہے لیل کا کیا مطلب ہے؟ لیل 12واں کویشچن ہے، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، ٹھیک ہے، یہ رات۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا کویشچن نمبر 6، درجہ ذیل نثری اقتباس کو پڑھیے اور سوالوں کے متبادل جواب میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے، یعنی یہ جو اقتباس ہے یہ پیراگراف ہے ہمارا سلیبس کا ہے، تو یہ والا ہمارا جو ہے پیج کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، دیکھیے تو اس میں دیکھیے یہ ہے
منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ، وہ اپنے بچے کے لیے دایہ رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہٹیے بن کر رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا، اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی، مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرأت نہ کر سکتے تھے۔ بڑھیا ان کے ہاں 3 سال سے نوکر تھی، اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی، اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، ہیلا یعنی بہانہ، اور خواہ مخواہ کیڑے نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی، یعنی اتفاق نہیں رکھتی تھی۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لیتی ہے، جب دایا بازار سے لوٹتی ہے تو دہلیز میں چھپی رہتی ہے کہ دیکھوں آٹا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سوال ہے اس پیراگراف سے ہی متعلق کہ درجہ بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے۔ تو آپ نے سبق پڑھ رکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سبق جو ہے حج اکبر سے لیا گیا ہے نا، حج اکبر۔ تو سوال نمبر 2 ہے، بچہ ہر وقت کس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا؟ بچہ ہر وقت دایا کے، ہے نا، جو دایا تھی، تو بچہ ہر وقت اپنی دایا کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا۔ 3rd کویشچن ہے، شاکرہ اپنے گھر سے دایا کو کیوں نکالنا چاہتی تھی؟ کیونکہ اس پر شک تھا نا، شک کرتی تھی۔ اب اگلا کویشچن ہے، منشی صابر حسین کے یہاں بڑھیا کتنے سال سے نوکر تھی؟ تو منشی صابر حسین کے یہاں بڑھیا 3 سال سے نوکر تھی۔ اب 5واں ہے، منشی صابر حسین اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا کیوں گوارا نہیں کر سکتے تھے؟ تو دیکھیے آگے، کیونکہ ان کی آمدنی کم تھی، ہے نا، دیکھیے یہ رہا نا پہلے ہی کہ ان کی آمدنی کم تھی۔ تو اب اگلا نیکسٹ کویشچن ہے، درجہ ذیل درسی شہری حصے کو پڑھ کے، درسی یعنی ہمارے سلیبس کا ہے، ہمارے درس کا ہے نا، سلیبس کا ہے، پڑھیے اور سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کو بھی ہمیں کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے طوفان بن کہ ہے تیری فطرت میں انقلاب، کیوں ٹمٹمائے قرمق شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب، وہ خاک ہو کے جس سے ملے ریزہ ہائے زر، وہ سنگ بن کہ جس سے نکلتے ہیں لعل ناب، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب، وہ چشمہ بن کہ جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ تو شاعر نے کسے دھوکہ دینے کی بات کی ہے؟ تو پہلے سوال میں شاعر نے کسے دھوکہ دینے کی بات کی ہے، تو یہ دیکھیے رہرو کو۔ اور سوال نمبر 2، شعری حصے میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو شاعر انسانوں سے کہہ رہے ہیں نا، کہ تو انقلاب لانے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اور درجہ بالا شعری حصہ کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کے شاعر جو ہیں وحید الدین سلیم۔ چوتھا ہے، کھیتیاں کس سے سرسبز ہوتی ہیں؟ چشمے سے۔ افتادہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے افتادہ سے مراد ہے گرا پڑا ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 8، درجہ ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو آپ نے سبق پڑھ رکھا ہوگا نا، تو دیہات کی زندگی یا گزرا ہوا زمانہ، دونوں میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھ لیجیے گا۔ کہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ ہے نا کہ بوڑھا جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے گزرے ہوئے زمانے میں اچھے کام نہیں کیے، کرتا ہوتا تو میں خوش ہوتا، یہ ہے نا، پورا اچھی طرح سے لکھ لیجیے گا۔ تو 4 نمبر کا کم سے کم 4-5 لائنیں لکھیے گا اچھی طرح سے۔ اب اس کے بعد کویشچن نمبر 9 ہے، درجہ ذیل نظموں میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، اور دوسرا ہے رامائن کا ایک سین۔ تو دیکھیے دونوں نظمیں آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، دونوں کا ہی مرکزی خیال آپ کو پتہ ہوگا، لیکن میں تعلیم سے بے توجہی کا مرکزی خیال یہ بتا دے رہی ہے۔ نظم جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے جو تعلیم کی اہمیت پر زور ڈالا ہے اور اس کے فائدے بتائے ہیں، اور یہ بتایا کہ جو لوگ تعلیم نہیں حاصل کرتے وہ زندگی کے ہر میدان میں پڑھے لکھے لوگوں سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ علم سے ہی لوگ اعلیٰ مقام پر بھی پہنچتے ہیں اور عزت، دولت اور شہرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ تعلیم سے غفلت برتتے ہیں
پھر لوگ ان سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا کویشچن ہے سوال نمبر 10، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے مصرع مکمل کرنا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا جو ہے نظم والے حصے کا ہی ہے۔ تو دیکھیے یہ غزل جو ہے ولی محمد ولی کی غزل کا ہی ہے۔ دیکھیے پہلا ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے، تو پہلے میں یہ آئے گا بہار، دوسرے میں آئے گا مرد کا اعتبار کھوتی ہے، دوسرے میں آئے گا اعتبار، تیسرے میں آئے گا کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، تیسرے میں حاصل، چوتھے میں زلف تیری قرار کھوتی ہے، یہ تیسرے میں آئے گا قرار، ٹھیک ہے نا۔ تو اب 11واں سوال ہے دی ہوئی ہدایت کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا ہے درج ذیل محاوروں میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ہے انہیں لگاتار دیکھتے رہنا۔ تو تاج محل کو دیکھ کر میں اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی، دل پاش پاش ہونا، اسلم کے دھوکہ دینے پر احمد کا دل پاش پاش ہو گیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کانٹوں میں پیر رکھنا یعنی بہت مشکل سے گزرنا۔ اب یہاں پر ہے صنعت تشبیہ کی تعریف لکھی، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کی طرح بتاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ تو دیکھیے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، تشبیہ کا مطلب ہے کہ 2 مختلف چیزوں میں کسی نہ کسی کی یکسانیت تلاش کرنا، جیسے مثلاً میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا، یا چاند کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں، دیکھیے نیکسٹ جو ہے کویشچن نمبر 3، وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف، بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم بولتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، بات کرنے والا جو اپنے لیے استعمال کرتا ہے ضمیر متکلم، ضمیر حاضر ضمیر غائب، تو حاضر بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ حاضر لکھا ہوا نہیں ہے، تو اپنے لیے ہم جو یوز کرتے ہیں نا جیسے میں، میرا، تو وہ ضمیر متکلم ہوتا ہے۔ 5واں اس میں خاص کی تعریف لکھی کہ کسی بھی خاص جگہ شخص کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں، یعنی خاص چیز جگہ یا شخص کا نام۔ اب اگلا ہے درج ذیل نثری اسباق کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ سبق کے سوالات ہیں، پہلا سوال ہے دیہات کے رہنے والے زندگی کا کیا لطف اٹھاتے ہیں، اور نمبر 2 ہے بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن لفظوں میں یاد کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اوپر بھی آپ کو انہی دونوں سبق کے جو ہے یہ آیا ہے نا لکھنے کے لیے، دیہات کی زندگی اور گزرا ہوا زمانہ، تو یہی دونوں سبق کے یہ دونوں ہیں مطلب اس کے سوال۔ تو دیکھیے دیہات کے رہنے والوں کو ہر وقت تازہ ہوا ملتی ہے، صبح صبح وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے وقت کے حسین مناظر ان کو دیکھنے ملتے ہیں، ہرے بھرے درخت، چہچہاتے پرندے، کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں، دور تک ہرے بھرے میدان، اور ماحولی مطلب آلودگی سے پاک، یعنی صاف ستھرا ماحول ان کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس سے وہ لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب اگلا کویشچن تھا نا بوڑھا اپنے جوانی کے زمانے کو کس طرح یاد کر رہا ہے، تو سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈھیل بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی۔ اس زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، یہ ان پر عمل نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے، اسے بڑھاپے کے آنے کا بھی خیال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح دونوں جو ہے اسباق کے ان کے خلاصے میں بھی یہی باتیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے 13واں، دیکھیے درج ذیل شعری اسباق کے حوالوں کے سوال جواب لکھیے۔ تو پہلا ہے راہ وفا کی منزل آخر ہوئی تمام، یہ کہہ کر شاعر کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ تو دیکھیے راہ وفا کی منزل آخر ہوئی تمام سے شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ رام نے اپنے باپ کے قول کو نبھانے کے لیے 14 برس کے بنواس کے لیے تیار ہو گئے اور ایک فرما بردار بیٹے ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے۔ اب نیکسٹ ہے نا تہمت چند، تو اس میں یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں آ کر پاک صاف زندگی گزارنے کی بجائے گناہوں میں ملوث ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ہمارا پیج ہو گیا کمپلیٹ۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے 3rd کویشچن ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں، خواہ وہ پانی کی شکل میں ہو یا لہو بن کر ٹپکے، ہر وقت محبوب کے
جدائی میں تڑپتا اور روتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب اگلا کویشچن ہے سوال نمبر 14. مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر مختصر نوٹ لکھنا ہے. افسانے پر یا غزل پر لکھ لیجیے گا کسی ایک پر. تو دیکھیے کسی بھی ایک پر آپ کو مختصر نوٹ لکھنا ہے افسانے پر یا غزل پر. تو غزل کا میں بتا رہی ہوں. غزل جو ہے ایک عربی لفظ ہے. اس کے اصل معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا. وہ شاعری جسے غزل کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر جو عشقیہ باتیں بیان کی جاتی لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ غزل اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے. غزل کا ہر شعر عام طور پر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہو جاتا ہے اس لیے غزل کے اشعار زیادہ یاد رہتے ہیں نا. غزل میں مضامین کی قید نہیں ہوتی اسی طرح اس میں اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے. تو آپ اس طرح 3 نمبر کا ہے تو کم سے کم 5-6 جملے لکھیں گے. تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.